ہو جائے تو جو بے درد لوگ ہیں جن کے دل عشق و محبت سے خالی ہیں وہ سو جاتے ہیں، وہ نیند کرتے ہیں، ان کو پیاری پیاری نیند آ جایا کرتی ہے، لیکن جن کے دلوں کے اندر عشق و محبت کی آگ موجود ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق چل رہا ہے، وہ عشق ان کو سونے نہیں دیا کرتا، انہیں رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا کرتا ہے، انہیں رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں انہی عاشقوں کی ایک کیفیت کو بیان فرما رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کیا معنی؟ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں جو عاشق ہیں، جو غیر عاشق ہیں وہ تو سو گئے، وہ تو اپنے بستروں کے اندر آرام کر رہے ہیں، لیکن عاشق والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ اپنی راتوں کو کبھی تو سجدے میں گزار دیا کرتے ہیں، کبھی تو قیام میں گزار دیا کرتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو عاشق ہیں وہ اپنی راتوں کو سو کر نہیں گزارتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام و سجود کی حالتوں کے اندر گزار دیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کیا کرتی ہے؟ سیدنا ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، سید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نماز پڑھتی ہے، میری والدہ محترمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، ابھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا رات ختم ہو جائے، ایک سجدہ پورا نہیں ہوا رات ختم ہو گئی ہے، دعا کر رہی ہے، اے میرے مالک یہ تیری عاجز بندی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ابھی عبادت مکمل نہیں ہوتی، ابھی دل کا شوق پورا نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے، یا اللہ اپنی اس بندی کے لیے ایسی لمبی رات بنا دے تیری بندی دل بھر کر تیری عبادت کر لیا کرے، تیری بندی دل بھر کر عبادت کیا کرے، اس کا شوق پورا ہو جائے، اس کا دل راضی ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو قبلہ عالم سیدنا پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس بھریری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج لینا لائیاں کیوں چڑھیاں، اج لینا لائیاں کیوں چڑھیاں، کہ وہ دیدار جو کر لیا تھا، وہ سونی صورت، وہ پیاری صورت، وہ خوبصورت چہرہ جو وادی ہمراہ کے اندر دیکھا تھا، وہ آقا کریم علیہ السلام نے جو اپنے چہرے سے پردے اٹھا کر رخے فتوحا سے پردے اٹھا کر جو اپنے چہرے انور کا دیدار عطا فرمایا تھا، جو اپنے چہرے کا جمال دکھا دیا تھا، جو اپنے چہرے کی زیارت کا جام عطا فرما دیا تھا، آج وہ چہرہ یاد آ رہا ہے، آج وہ چہرے کی یاد جو ہے اداس کر رہی ہے، کاش کہ آقا کریم علیہ السلام کرم فرماتے اس چہرے کی زیارت کا شرف دوبارہ عطا فرماتے۔ تو آگے کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مکھ چندر بدر، اتنا تو آپ لوگ سمجھتے ہی نا پنجابی کو، مکھ کس کو بولتے ہیں؟ چہرے کو بولتے ہیں، چندر چاند کو بولتے ہیں، بدر چودھری کے چاند کو بولتے ہیں، بدر کس کو بولتے ہیں بولیے؟ چودھری کے چاند کو۔ یہاں پر بڑی حیرانی ہو گئی، حضور غوث پاک کا قصیدہ غوثیہ دیکھا تو قصیدہ غوثیہ کے اندر غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ حضور غوث پاک نے بھی حضور کے بارے میں بدر کا لفظ استعمال کیا، کہ میں عالم کو دیکھتا ہوں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال فرما رہے ہیں، حالانکہ چاند کو تو قمر بھی کہتے ہیں، چاند کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ قمر بھی کہتے ہیں، لیکن جب میں عشاق کو دیکھتا ہوں، جب عاشقوں کو دیکھتا ہوں، جب محبین کو دیکھتا ہوں تو وہ حضور کے لیے قمر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، چاند کو تو قمر بھی کہا جاتا ہے تو عشاق حضور کو قمر کیوں نہیں کہہ رہے، حضور کے چہرے کو قمر کے ساتھ نام کیوں نہیں دے رہے، بدر کیوں کہتے ہیں؟ تو عزیز سامعین کرام یاد رکھیے گا، 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کا جو چاند ہے اس کو قمر کہتے ہیں۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ باقی کون سی تاریخ رہ گئی؟ 14 کی تاریخ نا، 14ویں رات کے چاند کو بدر بولتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کو کیا بولتے ہیں؟ پھر بولو کیا بولتے ہیں؟ بدر بولتے ہیں۔ 1 سے 13 تاریخ تک کے چاند کو
کے چہرے کو نامکمل نہیں فرمایا، کامل اور مکمل فرما دیا۔ رب نے اپنے حبیب کے چہرے کو نامکمل نہیں فرمایا ہے، مکمل فرما دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ قمر نہیں، رب نے اس کو بدر فرما دیا ہے، رب نے اس کو بدر یعنی چوتھی رات کا چاند فرما دیا ہے۔ اور عزیز دوستو، چہرے بہت سے ہوتے ہیں، چہرے کسی کا چہرہ کس شیپ کا ہوتا ہے، کسی کا چہرہ کس کا ہوتا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سونا پیارا بیٹا عطا فرما، ہمیں پیارا بیٹا عطا فرما، اور ایسا بیٹا عطا فرما جس کا چہرہ گول ہو، جس کا چہرہ گول ہو۔ تو معلوم چلا گول چہرہ حسن کی علامت ہوتی ہے۔ گول چہرہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ حسن کی علامت ہوتی ہے۔ چاند کا ٹکڑا ہے میرا بیٹا، کیا کہتے ہیں؟ چاند کا ٹکڑا ہے میرا بیٹا۔ کیا مطلب کہ چاند جیسا پیارا حسین و جمیل ہے، چاند گول ہوتا ہے، خوبصورت و حسین ہوتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی زیارت کے جام پیا کرتے تھے، آپ تو حضور کی زیارت کیا کرتے تھے، آپ تو دن رات حضور کے چہرے انور کی زیارت کر کے لطف اٹھایا کرتے تھے، آپ بتائیے میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، آپ بتائیے میرے حضور کی صورت کیسی تھی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدیرو، طور سے ہے، فرماتے ہیں کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدیرو، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کا چہرہ بالکل گول اور خوبصورت بنا دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا؟ بالکل گول تھا، خوبصورت تھا۔ اور آگے والی بات تو بڑی خوبصورت آ رہی ہے، یہ شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے اور الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، جدید دور تو نہیں ہے، لائٹیں تو نہیں جلتی، وہاں اتنے واٹ کے بلب تو نہیں ہوتے، لیکن عزیز دوستوں وہ کہتے ہیں جب اس تاریکی کے عالم کے اندر، اندھیروں کے اندر ہم کبھی مسجد کے سائڈ میں بیٹھ جاتے، ہم کہیں باہر بیٹھ جاتے، اور اندھیرے کے اندر ہم دور سے دیکھ لیتے، ہم دور سے دیکھ لیتے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کر یہ کیا ماجرا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف راوی کہہ رہا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، تو رات کی تاریکی میں حضور کو کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ ہاتھوں میں ٹارچ لے کر بیٹھے ہوتے؟ کیا وہ ہاتھوں میں ٹارچ لے کر بیٹھے ہوتے؟ نہیں نہیں، وہ صحابہ جواب دیتے ہیں ارے اے لوگو، اور کسی شے کی روشنی ہو نہ ہو، اور کسی چیز کی چمک ہو نہ ہو، میرے رب نے آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی کو ایسا روشن کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے ایسی نور کی کرنیں نکلتی تھی، ہم دور سے دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے، اور کوئی نہیں آ رہے، اللہ کے رسول تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ عکس نظر آتا ہے، عکس نظر آتا ہے۔ کمال کی روایت ہے، غور سے سنیے گا۔ صحابی کہتے ہیں اگر حضور کہیں کسی گھر میں تشریف لے آتے، ہم حضور کے چہروں کے اندر دیواروں کا عکس دیکھ لیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ حضور کا چہرہ آئینے کی طرح صاف و شفاف، حضور کا چہرہ انور آئینے کی طرح صاف اور شفاف کہ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور کے اندر عکس نظر آ جایا کرتا تھا، عکس نظر آ جایا کرتا تھا۔ اور وہ بات تو بڑی مشہور ہے، بات تو آپ لوگوں نے سنی بھی ہے، لیکن پھر آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی ہے؟ آپ فرما رہی ہے تبینت العبرۃ فی ظلمۃ، تبینت العبرۃ، عبرہ کہتے ہیں سوئی کو، عبرہ کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، سوئی کو کہتے ہیں۔ تبینت العبرۃ فی ظلمۃ، لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو پشتو والا کلام سنایا تھا، سنایا تھا نہیں سنایا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں تبینت العبرۃ، تبینت العبرۃ فی ظلمۃ، تبینت العبرۃ بشعاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ظلمۃ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہی ہے؟ آپ فرما رہی ہے کہ اگر تاریکی اور اندھیرے کے اندر میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی تو میں حضور کے چہرے انور کی روشنی میں سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ چلو یہ تو بات ہو گئی نا، ایک بات ہو گئی۔
ایک ہے سوئی کو تلاش کرنا، ایک ہے سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا، سبحان اللہ، ایک ہے سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا، اور وہاں سیگا بھی مضارع کا ہے اور مضارع میں کانا داخل ہوا ہے، اور مضارع پر جب کانا داخل ہو جائے وہاں ایک مرتبہ کی بات نہیں ہوتی، وہاں بار بار کی بات ہوا کرتی ہے، وہاں پر استمرار ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، بار بار ہمیشہ جب بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا حضور کے چہرے کی روشنی کے اندر میں دھاگا سوئی کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی، عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی، مسکرائے آپ جو ہر چیز روشن ہو گئی۔ عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر پڑی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ مصطفیٰ ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے، 14ویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ میری کوئی ڈیمانڈ ورڈ نہیں ہے، میں کوئی ڈیمانڈ ورڈ کر کے نہیں آتا ہوں، میں بتا دوں یہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور ہم دونوں نے ایک ہی ساتھ، یہ کون سا نمبر ہے؟ 11 نمبر کے اندر جامعہ محمودیہ میں ہم دونوں نے اکٹھے اس کیا، تو یہ میرے دوست ہیں، میں یہاں کوئی ڈیمانڈ ورڈ کر کے نہیں آتا، اپنے بھائی کے پاس آتا ہوں، محبت میں آتا ہوں نا۔ تو اب یہاں پر آج طبیعت بھی خراب ہے، گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، اب محبت کی بات ہو گئی تو آپ میرے گھر والے ہو گئے، میں نے ان سے کہا بھائی آج چائے یا کوئی گرم چیز رکھ دینا، میں پیتا رہوں گا تو میرا گلا چلتا رہے، تو آپ لوگ آج آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، آج میرے ساتھ سب چلیں گے تو میں بھی آگے چلوں گا۔ مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، ہنسی میرا نبی سلطان ہے، صبر ایسا نبی سلطان دے، صبر ایسا نبی سلطان دے۔ ابن عالم سیدنا پیر مہردی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مکھ چندر بدر شاشانی ہے، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا رہتا ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ بلکہ ایک شاعر نے کہا، ایک شاعر کہتا ہے میرے آقا کے چہرے کو تم چاند کے ساتھ تشبیہ مت دو، حضور کے چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ مت دو، کیوں؟ کیونکہ حضور کے چہرے کو چاند کے ساتھ مشابہت دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ چاند کے چہرے پر تو دھبے لگے ہوئے ہیں اور میرے آقا کا چہرہ تو روشن سے بدلا ہوا ہے۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، ارے وہ تو میرے آقا کے طلبوں کا، وہ تو میرے آقا کے طلبوں کی خیرات دینے کے لیے آتا ہے، یہ تو حضور کے طلبوں کی چمک ہے جو چاند و سورج کے اندر بھی روشن ہو جائے گا، چاند و سورج کے اندر بھی روشن ہو کر نظر آیا کرتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، ابن عالم سیدنا پیر مہردی شاہ صاحب نے فرمایا مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی، ماتھے کی بات پھر آپ کو سمجھتے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے۔ یہ میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ بعد میں آپ لوگوں سے سنوں گا اور آپ لوگوں کو پڑھنا پڑے گا میرے ساتھ، یہ امتحان آج آپ کو امتحان بھی ہوگا، کیونکہ پہلے تشریح ابھی پہلے جب میں نے آپ لوگ کلام سنایا آپ نے میرے ساتھ نہیں پڑھا نا، اب جب سمجھ لیں گے تو اس کے بعد مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے فرمایا مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کہ ماتھے پر سے شعائیں نکلتی ہیں، تو صحابہ کرام نے بتا دیا کہ ہم اندھیرے میں بھی آقا کریم علیہ السلام کو دور سے پہچان لیا کرتے تھے کہ حضور سے جب حضور کے ماتھے انور کے اندر سے روشنی کی کرن نکل آیا کرتی تھی۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے بڑی خوبصورت
خوبصورت بات ہے، دلوں کو تھام کر بیٹھے، کہتے ہیں کالی زلف. سبحان اللہ، حضور کی زلف اور اتنی چھوٹی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کالی زلف تے اکھ مسکانی، کالی زلف تے اکھ مسکانی. عزیز سامعین کرام، صحابی، ایک صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک ہے ابن ابی حالہ. یہ دو خوش نصیب صحابی ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیث حضور کے حسن پر روایت کی ہے. بولیے سبحان اللہ. حضور کے حسن مبارک کی جو روایت ہیں وہ یا تو حضرت جابر بن سمرہ سے ملتی ہے یا ابن ابی حالہ سے ملتی ہے. یہ دو راوی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. تو معلوم چلتا ہے یہ حضور کے حسن کے بڑے قیدی ہیں، حضور کی زلفوں کے اسیر ہیں، یہ حضور کی زلفوں کے اسیر اور قیدی ہیں. تو کالی زلف تے اکھ مسکانی ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں، یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی زلف مبارک جب کان کے نیچے لٹکا کرتی تھی، کہ کان یا کان تک یا کان سے نیچے یا کندھوں کو چھوا کرتی تھی، تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں اتنا چمکدار اور روشن چہرہ، ایک سفید چیز ہو اور اس پر کالا کر دیا جائے. ابھی کالا کالا کلر ہے، کالے پر سفید دور سے بھی نظر آئے گا، دور سے بھی نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح سے سفید رنگ ہے تو سفید پر کالا رنگ بھی دور سے بڑا خوبصورت نظر آئے گا. تو حضور علیہ السلام تصور امیجن کریں، تصور کریں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کا روشن چہرہ، اس پر کالی کالی زلفیں، وہ آقا کریم علیہ السلام کا روشن چمکدار چہرہ، پھر اس پر کالی زلفیں، کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. عزیز سامعین کرام، یہی تو خوبصورتی کا عالم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ آ کر بیٹھتے تھے، جب حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو جس نے ایک مرتبہ میرے آقا کریم کو دیکھ لیا وہ اپنی نظر کو حضور کے چہرے سے ہٹا نہیں سکتا تھا. ایسا مگن ہو جاتے تھے، ایسا محو ہو جاتے تھے حضور کے چہرے کے حسن کے اندر کہ انہیں نہ ادھر والے کا خیال رہتا تھا نہ ادھر والے کا خیال رہتا تھا. بس اگر خیال رہتا تھا تو خیال محمد رہا کرتا تھا. بس وہ خیال مصطفیٰ کے اندر اور حسن مصطفیٰ کے اندر ہی گم ہو جایا کرتے تھے. تو پیر مہر علی فرماتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ، لاٹ بولتے چمک کی شعاع کو بولتے، متھے چمکے لاٹ پرانی ہے، کالی زلف تے اکھ مسکانی ہے، مخمور اکھیر مد بھریاں. ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. رمضان شریف کا روزہ وہ بھی جون کا، دانش بھائی، رمضان شریف کا روزہ وہ بھی جون کا روزہ. بالکل 5 منٹ باقی رہ گئے اور ٹھنڈا ٹھار جامع شیر روزہ سامنے آ گیا. بتاؤ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا بالکل مشروب جامع شیر روزہ سامنے آ جائے کیا ہوگا؟ منہ میں پانی آئے گا نا. بس جلدی سے 5 منٹ گزر جائیں تو میں ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب پی لوں، میں ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب پی لوں. تو اسی طرح عزیز سامعین کرام، جب انسان کو کسی شے کا لطف ہوتا ہے، جو نشے کا عادی ہوتا ہے، وہ جب اپنی نشے والی چیز کو دیکھتا ہے، جب نشے والی چیز کو دیکھتا ہے، ابھی اس نے اس نشے کو پیا نہیں ہے، اس نشے کو اختیار نہیں کیا ہے، وہ دیکھ کر پہلے ہی جھومنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کو دیکھ کر پہلے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ مست ہونا شروع ہو جاتا ہے، جھومنا شروع ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جنت میں رب ذوالجلال جنتیوں کو شراباً طہورا کی نعمت عطا فرمائے. یہ والی شراب نہیں جو گندی ہے، جو بدبودار ہے، جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی، نہیں، وہ پاکیزہ شراباً طہورا ہوگی، وہ لذیذ ہوگی، وہ عمدہ ہوگی، وہ اعلیٰ ہوگی، وہ عرفہ اور عزت والی ہوگی. وہ رب ذوالجلال اپنے فرما بردار متقی لوگوں کو عطا فرمائے. عزیز سامعین کا اسی طرح محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر بھی انسان کو نشہ آ جاتا ہے. محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر بھی انسان کو نشہ آ جاتا ہے. مرشد ہے، مرشد ہوتا ہے نا، یہ اکثر لوگ شعر سنتے ہیں، یہ نظر میرے پیر کی. کیا ہے نظر میرے پیر کی؟ یہ کیا مانے میں نظر پیر کی؟ کیا مطلب کہ یہ جو مرشد ہوتے ہیں یہ جام پلاتے ہیں، ان کو جام پلانے کے لیے کاسے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ والے جب جام پلاتے ہیں ان کو جام پلانے کے لیے گلاس کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو برتن کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو ظرف کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھوں سے سارا کا سارا جام پلا دیا کرتے ہیں. آنکھوں سے جام پلا دیا کرتے ہیں، آنکھوں سے جام پلا دیا. ابھی انشاءاللہ بڑی عشق و محبت کی باتیں آپ سننے والے انشاءاللہ.
اپنی آنکھوں سے جام ملا دیا کرتے. تو عزیز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا جو نشہ ہے، حضور کی آنکھوں کی جو آنکھوں کا وہ جو کاسا ہے، جو آنکھوں کا جو ظرف ہے، اس کے اندر جو مد موجود ہے، مد کہتے ہیں جام کو، مد کہتے ہیں شراب کو، تو وہ جو محبت کا جام موجود ہے، جب عاشق آتے ہیں حضور کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی گم ہو جاتے ہیں. حضور کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی وہ مست ہو جاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی وہ محب ہو جاتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گم ہو جاتے ہیں. وہ گڑیا تھی نا جس کی لکڑیوں کا گٹھا میرے آقا نے اٹھایا تھا، وہ سبحان اللہ. حضور نے اس گڑیا کا گٹھا اٹھایا لکڑیوں کا اور اٹھا کر وہ دور تک لے کر چلے گئے. جب وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی، حضور نے اس کا گٹھا اس کو دیا، جانے لگے. اس نے بلایا، کہا اے بیٹا ادھر آؤ، اے بیٹا ادھر آؤ، تم نے میرے ساتھ بڑی مدد کی ہے، تم میرا سہارا بنے ہو، تم نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے کہ اس پریشانی کے عالم کے اندر کہ جہاں پر میرا کوئی سہارا نہیں بننے والا تھا، مجھے ان لکڑیوں کو اٹھا کر منزل تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، تم نے منزل تک پہنچا دیا، تم نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے. لوگ میں بھی تمہارے ساتھ ایک اچھائی کرنا چاہتا ہوں. تم نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ایک بھلا کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا بولیے کیا؟ اس نے کہا بیٹا خیال سے رہنا، مکہ میں آج کل ایک جادوگر آیا ہوا ہے. مکہ میں آج کل ایک جادوگر آیا ہوا ہے. لوگ مجنون کہتے تھے حضور کو، لوگ آقا کریم علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ حضور علیہ السلام کو لوگ مجنون کیوں کہتے تھے، جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا اس پر؟ لوگ مجنون کیوں کہتے تھے؟ آقا کریم علیہ السلام جیسا نفیس آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ علیہ السلام سے با اخلاق کوئی نہیں ہو سکتا، با کردار کوئی نہیں ہو سکتا، تہذیب والا کوئی نہیں ہوتا. ہو سکتا وہ تو معلم انسانیت ہے، وہ تو انسان کو انسانیت کا درس و سبق سکھانے والے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر میرے آقا اس خاتون کو ماں کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اس معاشرے کے اندر میرے آقا اس بیٹی کو بیٹی کا مقام عطا فرماتے ہیں، بیوی کو بیوی کا مقام عطا فرماتے ہیں. تو وہ معلم انسانیت، لوگ ان کو مجنون کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ ان کو افسانہ نگار کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ ان کو معاذ اللہ جادوگر کیوں کہہ رہے ہیں؟ عزیز دوستو، وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اعتقاد اتنا کمزور ہے، ذوق اتنا کمزور ہے، لوگوں کا نظریہ اتنا کمزور ہے. اس پر دل آ گیا. جا رہے ہیں، ابھی میں چلتا ہوا بندہ چلتا ہوا جا رہا ہے، جاتے جاتے درخت پسند آ گیا. کتنا خوبصورت درخت ہے، اس درخت کو وہیں پر خدا بنا دیا. جاتے جاتے ایک پہاڑ کا خوبصورت لگ گیا، پہاڑ کو خدا بنا دیا. یہ چیز پسند آ گئی، اس کو خدا بنا لیا. وہ چیز پسند آ گئی، اس کو خدا بنا لیا. وہ پسند آ گئی، اس کو خدا بنا لیا. یعنی ان کے نزدیک اعتقاد کا کوئی معیار نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو وہ جو چیز پسند آتی ہے اس کو خدا بنا لیتے ہیں. اور ان کے نزدیک سر جھکایا ہے کسی نہ کسی. یہ سامنے ایک چیز موجود ہے تو اب اس کے سامنے سر جھکانا ہے. یہ ایک چیز سامنے موجود ہے تو اس کے سامنے سر جھکانا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات میں آگے آپ کو اس کی بات سنانے جا رہا ہوں، تھوڑا تجسس میں رکھوں، محبت باقی رہے گی. یا بتا دیتا ہوں، آج سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کو انشاءاللہ حضرت اویس قرنی کا واقعہ سنانے والا ہوں. عاشقوں کے امام ہیں، الحمدللہ. تو عزیز ان کو بھی لوگ مجنون اس لیے کہتے تھے. وہ بھی نفیس آدمی ہے، بڑے معتبر آدمی ہیں، ان کو بھی لوگ مجنون اس لیے کہتے تھے. مسلمانوں کو لوگ مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کرے؟ اللہ اکبر، کھڑے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ یہ کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ کس کے سامنے ماتھا ٹکا رہے ہیں؟ کیونکہ اس دور کے اندر کانسیپٹ کیا تھا؟ سر جھکاؤ تو کسی کے سامنے جھکاؤ. اور اسلام نے سکھا دیا ان مخلوق کے سامنے سر نہیں جھکانا، مخلوق کے بنانے والے خالق کے سامنے سر جھکانا. مخلوق کے بنانے والے صرف خالق کے سامنے سر جھکانا ہے اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. تو اس نے کہا بیٹا تم نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتی ہوں. مکہ میں آج کل ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے، یہ غیر بھی جانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے. اس نے فرمایا کیسا شخص ہے؟ کہا وہ ایسا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے بس اس کا ہو جاتا ہے. جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اس کو دیکھ لیتا ہے اپنا دل
اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم. حضور مسکرا پڑے تو گڑیا نے بولا بیٹا حضور جانے لگے صوفیوں کا کام یہ نہیں ہوتا, عاشق کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے, یاد رکھنا. صوفی عشاق اللہ والے اللہ کے نیک لوگ مارنے والے کو کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے, زیادتی کرنے والے کو لوٹ کر پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیتے. یہ اصول عاشقوں کا نہیں ہوتا کہ تم پتھر مارو گے تو میں تمہیں ہی تو ماروں گا, تم ایک گالی دو گے تو میں نے بھی گالیوں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. یہ عاشقوں کا کام نہیں ہوتا, یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا. اللہ والے سنتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں, رب ان کو ترقی عطا فرما دیتا ہے. بیگانے بھی ان کے گن گانے لگ جاتے ہیں, دشمن بھی ان کے گن گانے لگ جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ نام یہ ہے. حضور نے کچھ نہیں فرمایا, حضور جانے لگے. اس نے کہا بیٹا تم جا رہے ہو, جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ, جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون, جس مجنون کا تو ذکر کر رہی تھی وہ محمد بن عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ محمد بن عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو پہلے وہ بڑھیا جس ہستی کو وہ مجنون یا جادوگر یا دیگر الفاظ کے ساتھ پکار رہی تھی, دیگر لفظوں کے ساتھ کہہ رہے, دیگر لفظوں کے ساتھ بلا رہی تھی, اب وہ بڑھیا کہتی ہے اب ایسے نہ جاؤ, اب ایسے نہ جاؤ, پہلے کلمہ پڑھا کر اپنا بناؤ اور اپنے ساتھی مجھے لے کر چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ لیتا ہے آنکھوں سے آنکھیں چار ہوتی ہے, بس وہی دل حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا کرتا ہے, اپنا دل حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, یعنی کہ پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے, پردہ فرمایا تو صحابہ کرام جو روزانہ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے, روزانہ, یہ اللہ نہ کرے کسی کو خدا نہ خواستہ ایسا مرض لگ جائے جو روزانہ دوائی کھاتا ہو, ایک دن دوائی کے اندر فرق آئے, یہ آپ شوگر, اللہ تعالیٰ شوگر کے مرض سے بچائے. آج کل موزی عجیب و غریب قسم کے مرض آتے, اللہ تعالیٰ دیگر موزی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جو کوئی اس مبتلا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے. تو حدیث سامعین کرام, ایک دن اگر اس دوائی کے اندر ناوا ہو جائے طبیعت بگڑتی ہے, طبیعت بگڑ جاتی ہے, اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. حدیث سامعین کرام, وہ صحابہ جن کے دلوں کو چین ہی حضور کے چہرے کی زیارت کر کے آیا کرتا تھا, تو روزانہ حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے. میں حیران ہو گیا پڑھ کر, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی نا, تو اس سے پہلے فرماتی ہے میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے گئے ہیں, فجر میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں, اور سبحان اللہ, ظہر میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں. بس رات کو سونے کے لیے گھر پر آئے ہیں, لیکن رات کو جب آتے ہیں کیا ہوتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں اپنے ابا جان کو دیکھتی تھی, میں اپنے والد محترم کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ تھوڑا سا وقت, وہ جو رات کو آرام کرنے کے لیے گھر پر آتے ہیں, جو رات کو سونے کے لیے آتے ہیں, میں ابا جان کو دیکھتی تھی, والد محترم کو دیکھا کرتی تھی, وہ بستر کے اوپر سیدھے نہیں سوتے, کبھی یہ کروٹ لیتے ہیں, کبھی وہ کروٹ لیتے ہیں, کبھی اس کروٹ پر آتے ہیں, کبھی اس کروٹ پر آتے ہیں. قریب جا کر میں سنتی ہوں تو ان کے سینے کے اندر سے ایسی آواز آتی ہے جیسے چکی چلائی جا رہی ہو, جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے, وہ آواز آ رہی ہوتی ہے. اے ام المؤمنین, اے عائشہ صدیقہ اکبر کے دل کے اندر یہ بے قراری کس چیز کی ہے, سیدنا صدیق اکبر کے دل کے اندر یہ بے چینی کس بات کی ہے, یہ تڑپ کس بات کی ہے, یہ آوازیں کس چیز کی علامت ہے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے وہ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے تھے کب فجر کی اذان ہوگی, میں جا کر رخ انور کی زیارت کے مزے لٹا کروں گا, کہ کب صبح کا وقت ہوگا میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر کے اپنے دل کے لیے ٹھنڈک کا سامان فراہم کروں گا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے
مہینے تک آپ اس دنیا پر نہیں ہیں، لیکن راوی کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں ان 6 مہینوں کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ما رأیت فاطمۃ ضاحکۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 6 مہینوں کے اندر کبھی ہم نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کو نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ مسکرائی ہو، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہو، نہیں، حضور علیہ السلام کے بعد وہ کبھی مسکرائی نہیں ہے، کبھی وہ مسکرائی نہیں ہے۔ اور عزیز سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام یثرب میں تشریف لائے تھے، کہاں تشریف لائے تھے؟ پہلے وہ کیا تھا؟ یثرب تھا۔ یہ حضرت انس کے بعض اوقات محبت کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات برفتگی کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کا اپنا عشق کہہ رہا ہوتا ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ صحابی رسول کی بات ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جس وقت حضور یثرب میں تشریف لائے، اللہ نے اس کے گلی کوچوں کو حضور کے نور سے منور روشن فرما دیا کہ اب یہ یثرب نہیں بلکہ مدینہ المنورہ بن گیا۔ کیا بن گیا ہے؟ بولیے مدینہ المنورہ۔ شعر سنا رہا ہوں، شاید جاتے شعر سنے گے آپ لوگ، محبت سے دودھ پاک پڑی۔ ادیب رائے پوری کا کلام ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں نے آپ سے کہا میں حضرت کی ترتیب پہ نہیں چل رہا ہوں، جو دل میں آ رہا ہے بس بولتے جا رہا ہوں میں۔ تو ادیب رائے پوری کا بڑا خوبصورت کلام ہے، وہ کہتے ہیں، سنیے گا، لب پہ ہر دم نعت نبی ہے میرے، شام سویرے، لب پہ ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے، جگمگ جگمگ ان کے کرم سے، جگمگ جگمگ ان کے کرم سے میرے، شام سویرے۔ اور حاصل توجہ شعر جس کے متعلق میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا، ان کے شہر میں رات نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے شہر میں رات